ایک سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ اصفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان اتکی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکے کی طرف روانہ فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکہ سے نکل کر ذی طوا کے مقام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرے یہ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑے سوار دستہ لیے کرائے اغمیم کے مقام پر آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھوڑے سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھنا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیل طریقہ فقہ کے کتب میں لکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب نماز عصر اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी खुद ब खुद बैठ गई। लोगों ने उठाना चाहा लेकिन वो न उठी। लोगों ने कहा कस्वा अड़ गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, ये अड़ी नहीं है और न अड़ने की इसकी आदत है, बल्कि इसे इस जात ने रोक लिया है जिसने अबरा के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। मतलब यह था कि कस्वा खुद नहीं रुकी, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने रोकी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर क़ियाम का हुक्म फरमाया। उस पर साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल यहाँ पानी नहीं है। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकच से एक तीर निकालकर नाजिया बिन जुंदुब को दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के निगरान थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि यह तीर किस गड्ढे में जाकर गाड़ दो। तीर एक ऐसे गड्ढे में गाड़ दिया गया जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। फौरन ही उससे मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा, यहाँ तक के तमाम लोगों ने पानी पी लिया, जानवरों को भी पिला दिया। फिर सब जानवर उसी गड्ढे के इर्द गिर्द बैठ गए। जब तक तीर उस गड्ढे में लगा रहा उसमें से पानी उबलता रहा। गड्ढे से पानी उबलने की खबरें कुरैश तक पहुंच गईं। अबू सुफियान ने लोगों से कहा, हमने सुना है हुदैबिया के मकाम पर कोई घड़ा जाहिर हुआ है, उसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, जरा हमें भी तो दिखाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या करिश्मा कर दिखाया है। चुनाचे उन्होंने वहां जाकर उस गड्ढे को देखा। गड्ढे में लगे तीर की जड़ से पानी निकल रहा था। यह देखकर अबू सुफियान और उसके साथी कहने लगे, इस जैसा वाकया तो हमने कभी नहीं देखा। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा जादू है, नाउज़ बिल्लाह।